ظاہر ہے کہ رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی کو علم کی تلاش ہو تو وہ در علی تک آئے۔ یہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے اور قرآن مجید میں بہت سی آیتیں جو ہیں علم سے متعلق ہیں۔ امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ جو کم سے کم 22 سالوں سے ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا ہے، تعلیم کے سلسلے میں، تاکہ ہماری قوم کے جو بچے ہیں جن کو پڑھنا چاہتے ہیں مگر مشکلات ہیں، ان کی مدد کی جا سکے اور ان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ سے طلباء و طالبات جڑے ہوئے ہیں۔ امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے صدر نواب جعفر میر عبداللہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی صدارت میں یہ جلسہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پی سی کریل جی، فہیم صدیقی جی اور بھی کئی لوگ ہیں جن کا، سلیمان جی ہیں، آپ کا نام جو ہے، تو سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر 1 سال سے امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کا کوئی بھی پروگرام اس لیے نہیں ہو سکا کہ حکومت کی طرف سے پابندیاں تھیں کہ کہیں نہ کوئی کانفرنس ہو سکتی ہے اور نہ کوئی پروگرام ہو سکتا ہے۔ صرف ماہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے، محمد آفاق صاحب اس کے گواہ ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو بھی لوگ مستحقین تھے ان کو راشن صرف تقسیم کیا گیا، وہ بھی خاموشی کے ساتھ، مطلب کوئی نہ پروگرام کیا گیا نہ کوئی اور ایسا کام کیا جس سے گورنمنٹ کو معلوم ہو۔ اور بیماری کی وجہ سے، یہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بیماری کی وجہ سے تمام پروگرام جو ہے معطل کر دیے گئے اور ملتوی ہو گئے۔ مگر امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ یہی چاہتا ہے کہ بچوں میں تعلیم کا ماحول رہے، تعلیم حاصل کر سکیں، مگر یہ ٹرسٹ کی ایک شرط ہے کہ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ یعنی مدد یا تعاون یا سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین بھی ساتھ میں آنا چاہیے ہے۔ تو اس لیے یہ مستقل طور پہ ایگزام ہوا کرتے ہیں، امتحانات ہوا کرتے ہیں، اور اس میں دینی سوال بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی سوال بھی ہوتے ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے بچوں میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی بھی جذبہ موجود ہے۔ جیسے مجلسوں کے ذریعے سے ہم کو معلومات ہوتی ہے، ویسے یہ امتحانات کے ذریعے سے ائمہ معصومین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں، ہمیں کس طرح سے کیا کرنا ہے اسلام میں، وہ سب سوالات ہمیشہ رکھے جاتے ہیں۔ اور یہاں کے اوپر ہزاروں بچوں نے بھی شرکت کی ہے، 500 700 طلباء و طالبات جو ہیں وہ ہمیشہ حصہ لیتے چلے آ رہے تھے۔ مگر اس جو ہے ہم نے حکومت کی پھر بھی پابندی تھی، ہم نے کہا نہیں، ہم تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ایگزام لیں گے اور اس طرح سے ان کو دینی بیداری قائم رہے، باقی رہے۔ اس لیے آج جو ہے مختصر سا پروگرام امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کا ہم لوگوں نے رکھا ہے۔ جن لوگوں نے آج ایگزام دیے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ انشاءاللہ 26 تاریخ کو اسی جگہ پر 3 بجے جو ہے انعامات بھی تقسیم کریں گے۔ یہ شروعات ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے امتحان ہوئے تھے ان کے انعامات ابھی تک نہیں بٹے ہیں، تو اس کو تو ابھی آپ فی الوقت بھول جائیے، کیونکہ 700-800 بچوں کے انعامات دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں سب کے تعاون اور سب کی مدد سے ہوتے ہیں، اکیلے کوئی بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارے باہر کے دوست احباب ہیں وہ بھی نہ کچھ بھیج سکتے ہیں اور نہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں۔ یہ مشکلات کی وجہ سے وہ سب پروگرام تو ملتوی ہو گئے۔ اب جو پروگرام انشاءاللہ جنوری سے ہم لوگ شروع کریں گے، ان امتحانات بھی لیں گے، اور جن حضرات جو بچے اگر چاہتے ہیں تعاون لینا تو وہ اپنے فارم وغیرہ بھریں گے، تو کوشش کر کے ان کی مدد ہم لوگ کریں گے۔ مگر یہ سوچ کے آپ لوگ امتحان میں نہ آیا کیجئے کہ امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کوئی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے یا کوئی اور لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم آپس میں چند لوگ مل کے جو ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر کلبھائی صاحب نے اتنا کام لکھنؤ میں کیا اور بھی جگہوں پر اسکول کھولے، کالجز کھولے، اب وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے 26 تاریخ جو ہے 26 دسمبر کو جو پروگرام رکھا ہے وہ ڈاکٹر کلب صادق انٹرنیشنل کانفرنس کے عنوان سے رکھا ہے، جس میں اس موقع پر ان کو یاد بھی کیا جائے گا اور اسی وقت جو ہے طلباء و طالبات کو انعامات دیے بھی جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنے فیملی کے جو لوگ مدد کر سکتے ہیں ادارے کی، وہ مدد فرمائیں تاکہ اس کام کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو۔ یہ نہ سوچ کے اعتراض کیجیے کہ صاحب ہم نے ایگزام دیا تھا، ہمیں انعام نہیں ملا یا فلاں انعام نہیں ملا۔ جب ہوتا ہے تو ہم لوگ خود بلا کے دے دیتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام یہی تھا مختصر سا کہ آپ لوگ شروعات کریں۔ امتحان دیا الحمدللہ، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ میں کبھی کسی طلباء و طالبات میں لالچ میں نہیں دیا ہے،
بلکہ دین کو حاصل کرنے کے شوق میں دیا ہے. یعنی اسلام اور مذہب اور شریعت کو جاننے کے لیے ہمیشہ امتحان جو ہے بڑھ چڑھ کے لوگ دیتے ہیں, اور الحمدللہ یہ کام جو ہے ہو رہا ہے برسوں سے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو ہم لوگ اس کام کو انجام دیتے رہیں گے. مگر امامیہ کا جہاں تک تعلق ہے, سرکار تو سینکڑوں مرتبہ مانگ کی ہے اور تمام چیزیں دی بھی ہیں, مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ سرکار خالی وعدے کرتی, کچھ کیا نہیں ہے. مانیہ راجناتھ سنگھ صاحب کو میں کئی مرتبہ ان کے گھر پہ جا کے ملا دلی میں, ان کو پوری فائلیں دیں کہ ہمارے لکھنؤ کے آپ ایم پی ہیں, تو منسٹر بھی ہیں, ایم پی بھی ہیں, مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں ہے. مختار عباس نقوی جو تمام السنکھیک آیوگ کے تمام اداروں سے جڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے, کوشش کرتے رہتے ہیں, مگر سرکار جو ہے صرف کاغذی کام کر کے رہ جاتی ہے. وہ آپ کے جواب آ جائے گا کہ آپ ان سے مل لیجئے, ہوم سیکریٹری سے مل لیجئے, فلاں سے مل لیجئے, مگر وہ عملی طور پہ کام ابھی تک تو نہیں ہوا ہے. ایک سرکار نے, کسی بھی سرکار میں, چاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو, کسی نے ابھی تک جو ہے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی بھی ہمیں مدد نہیں دی ہے. اس لیے ہمیں بھی افسوس بھی ہوتا ہے, اس لیے اس پہ ہم محنت بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنا پیسہ خرچہ کریں, وہاں تک جائیں, بات کریں اور کچھ نہ ہو تو افسوس ہوتا ہے.